الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات وعلی الحسین ورفقائه الذین فازوا بالشہادات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی میری قابل احترام پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک خصوصی سلسلہ رکھا ہے سفر کربلا کا۔ ہم نے کل جو ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار صحابہ کرام ان کا مکہ المکرمہ سے رخصت ہونا اور مکہ والوں کا آہوازاری کرنا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ منزل تنعیم پر آپ پہنچے، منزل ثعلبہ، منزل واقعہ اور منزل خزیجہ پر آپ پہنچ کر منزل زبالہ پر جب پہنچتے ہیں، یہ 5ویں منزل ہے، تو وہاں پر پہنچ کر آپ ایک اجلاس بلاتے ہیں۔ اجلاس بلا کر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیزو، آپ سب نے کوفیوں کے حالات سن لیے، جنہوں نے ہمیں 1000 خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا تھا۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ننھے بچوں کو کس ظلم و ستم سے شہید کر ڈالا۔ قاصدوں کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار تھے۔ ان کو پانی تک بھی نہیں پلایا گیا، ان کی نماز جنازہ کیا پڑھی جاتی، انہیں تو کفن و دفن سے بھی محروم رکھا گیا۔ اب دنیا سے عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری بیعت کی اور وفاداری کا دم بھرتے تھے، یہ لوگ بذریعہ خطوط ہمیں یقین دلاتے تھے کہ تمہارے نقش قدم پر چلنا ہی نجات آخرت ہے، آپ سے محبت رکھنا اور تمہاری عظمت بیان کرنا ہی عین ایمان ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ ہم شیعان علی اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہم تمہاری اطاعت کو اطاعت رسول اللہ سمجھتے ہیں اور اطاعت رسول اللہ کو اطاعت اللہ سمجھتے ہیں، اور آپ کی عزت پر مٹنا ہی ہماری جو حیات ابدی ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہمیں یزید مردود کی لادینی بیعت سے بچائیں۔ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی تو ہم بروز حشر حضور کے نانا جان سے شکایت کریں گے۔ ہم نے خطوط لکھے، قاصد بھیجے، مگر حضور امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیں کل بروز حشر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ حاضر ہوں گے، پھر ان کا کیا جواب دیں گے؟ آپ تشریف لائیں اور ہمارے دین و ایمان کو یزید مردود سے بچائیں۔ آپ اپنے اجلاس میں یہ عرض کرتے ہیں کہ تمام جو عہد و پیمان ان لوگوں نے کیے تھے، آج وہ قطع کر دیے ہیں، اور یہ لوگ ہماری بیعت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تلواریں لے کر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آمادہ ہوں گے۔ اے عزیزو، تمہیں میں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، آپ جدھر جانا چاہیں آپ چلے جائیں۔ میں بروز حشر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی پکڑ نہیں کروں گا۔ اپنی پیاری جانیں جو ہیں، آپ سب کی جو جانیں ہیں وہ بہت پیاری ہیں، میں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائیں۔
جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں کیں تو آپ کا خطاب سن کر تمام جو ساتھی تھے وہ زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور حضور امام علی مقام کو اپنی وفاداری اور فداکاری کو پورا یقین دلا رہے تھے کہ حضور یہ کوفی ہیں جو لا یوفی ہیں، جنہوں نے وفا نہیں کی، اپنے وعدوں سے منحرف ہو گئے، لیکن ہم آپ کو دگا نہیں دیں گے، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ پر جان نثاری کے لیے ساتھ آئے ہیں، ہم اپنی فداکاری کریں گے، اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی اطاعت کرنا ہی ہمارا نصب العین ہے، ہم اس شہادت کو حیات جاودانی سمجھتے ہیں، مصیبت کو، راحت کو، تکلیف کو مسرت خیال کرتے ہیں۔ آپ کیا ہے کہ یہ جب اجلاس ہوتا ہے کوئی بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، تو اب جو ہے وہ منزل کثر آ گئی ہے، جس کو کثر مقاتل کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے مجاہدوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، معلوم کرو کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا کثیر لشکر لے کر یہاں ٹھہرا ہوا ہے اور کس کا انتظار کر رہا ہے، اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی طرف سے ایک صاحب جو ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، میں نے یہ معلوم کیا ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ یزیدی لشکر ہے جو 1000 کی تعداد میں ہے، اور اس کے جو سپہ سالار ہے اس کا نام حر بتایا جا رہا ہے۔ اس پر حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اسے بلا کر لاؤ۔ خادم جو ہیں وہ گئے اور حضرت حر کو بلا کر لائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حر سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ اے حر بن یزید ریاحی، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ یہ لشکر جرار کیوں لائے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ حر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، مجھے گورنر کوفہ نے یہ لشکر دے کر بھیجا ہے تاکہ میں محاصرہ کر کے آپ کو فوراً کوفہ تک پہنچا دوں۔ یہ سن کر امام دو جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے حر کو کوفہ کے تمام خطوط دکھائے اور ان کے قاصدوں کے نام بھی سنائے۔ یہ سن کر حر رونے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام بے کساں رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم مجھے اس امر کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر حر نے اپنے لشکر کی پیاس کا ذکر کیا۔ حضور امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تمام لشکر کو سیراب فرمایا۔ پھر حر نے اس کے لشکر نے یہ عرض کی کہ حضور ہم آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حر نے اور امام علی مقام نے عرض کیا کہ جو حر تھا اس نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا کہ حضور میں رات کو یزیدی لشکر کو لے کر یعنی کہ بہت دور یہاں سے قیام کروں گا، آپ رات کی تاریکی میں کسی دوسرے راستے سے نکل جائیں، صبح ہوتے ہی جب معلوم ہوگا تو میں 2-3 میل تک بھاگ دوڑ کر کے واپس چلا جاؤں گا، جا کر گورنر کوفہ کو کہہ دوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نامعلوم راستے سے نکل گئے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل سکے۔ تو اس پر پھر جب حضور علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے سنا حر کی بات کو، فرمایا کہ اے حر، ایسا کرنا میری شان کے خلاف نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے میرے بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے بے گناہ شہزادوں کو شہید کر دیا ہے، اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم کوفہ پہنچیں گے۔ آپ نے یہ فرما کر سفر جاری رکھا۔ آخر چلتے چلتے ایک ہیبت ناک جنگل میں آپ کا مرکب جو تھا یعنی کہ آپ کی جو سواری تھی وہ رک گئی۔ آپ اور تمام مجاہدین نے اپنے اپنے مرکبوں پر چلانے کی کوشش کی، مگر جو جتنی بھی سواریاں تھیں انہوں نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 7 روز سفر کیا، جب صبح ہوتی تو اسی جنگل میں پھر پھرا کر آ جاتے۔ آخر آپ نے اپنے
اپنی سواری کو یہاں سے آگے چلانے کی کوشش کی، مگر سواری جو تھی اس نے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ پھر حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے مجاہدو، اس ہیبت ناک جنگل کا نام کیا ہے؟ عرض کیا یا امام المسلمین، اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضور، امام اور تمام اہل بیت کرام زاروں کی طرح رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنی جیب سے تھوڑی سی مٹی نکالی، وہ مٹی کربلا کی مٹی تھی۔ جب کربلا کی مٹی سے یہ مٹی ملائی تو دونوں کا رنگ اور خوشبو ایک جیسی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نانا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر دی تھی، اور عرض کیا تھا حضور آپ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ شہید ہوں گے۔ پھر آپ نے ایک مشت خاک اٹھا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی کہ آپ بھی اسے سونگھ کر بتائیں۔ جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک مشت خاک وہاں سے اٹھائی حسین نے، ایک مشت خاک وہاں سے اٹھائی حسین نے، خود سونگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، خود سونگی اور سنگھائی بہن حسین نے، زینب کی پھر سنی یہ دہائی حسین نے، پھینکو یہ خاک جاں میری نکلی جاتی ہے، پھینکو یہ خاک جاں میری نکل جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اب یہاں پر جو امام پاک ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خیموں کو ترتیب دیتے ہیں۔ آپ اپنے بھیا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اب تو جو فوج یزید ہے اور ان کے جو افسر ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور بھپتیاں اڑاتے ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس قدر ہم سے مرعوب ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا روب دکھانے سے فوراً ہی خیمے اٹھا کر آب فرات سے جا کر جو ہے وہاں پہ جا کر نصب کر لیے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا ہے، یہ رک گئے ہیں، اور جا کر کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جا کے یعنی کہ خیمے اپنے لگا لیے ہیں۔ جب حضرت امام حسین نے کربلا کا جائزہ لیا اور اسے خوب جان پہچان کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام اہل بیت کرام سے بے تکلف فرمایا کہ اے زینب، خدا کی قسم یہی وہ زمین کربلا ہے اور خاک کربلا ہے جہاں فرزندان رسول کا خون بہایا جائے گا۔ خدا کی قسم یہ وہ دشت کربلا ہے جہاں پر میرے بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا جائے گا۔ یہی وہ کربلا کی زمین ہے جہاں دختران رسول کو قید کیا جائے گا اور چادریں سروں سے اتاری جائیں گی۔ یہی وہ کربلا ہے جہاں میرے اہل بیت کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا سر قلم ہوگا اور یہیں ہماری قبریں ہوں گی، یہاں سے ہی حشر و نشر ہوگا، اور یہیں میری شہادت کے بعد نانا جان اور ابا جان، میری اماں جان میری تعزیت کو آئیں گی، اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار غم کریں گے۔ خدا کی قسم یہی وہ زمین کربلا ہے جہاں پر میری شہادت کا حضور نانا جان سے خدا نے وعدہ لیا تھا، اور حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا حسین، تو حکم الہی کے ماتحت کربلا میں شہید ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہاں آتے ہوئے پر طائر سدرا کے جلتے تھے، یہاں آتے ہوئے پر طائر سدرا کے جلتے تھے، بچا کر آہو خدا کی شان اس صحرا میں وہ جنت مکی پہنچے کہ جن کے جد امجد تا شر عرش بری پہنچے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے درد انگیز کلمات نہ فرمائیں کہ جن کے سننے سے ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ امام پاک جو ہیں امام علی مقام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں یہاں اسی مقصد عظیم کے لیے آیا ہوں تاکہ وعدہ الہی کی تکمیل کر کے مردہ دین کو زندہ کروں۔ بیٹا علی اکبر، یہ نقشہ جو اہل بیت رسول کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ وہ نقشہ کربلا ہے جو میرے نانا جان نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا، اور بابا جان سے اور حضرت امیر المومنین
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک رات بیان فرما دیا تھا۔ حضرت اکبر جو ہیں علی اکبر فرماتے ہیں کہ یا ابنا رسول اللہ، دادا جان حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا تھا، وہ تو ذرا مجھے بتائیں۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا، جب حضور امیر المومنین مولا کائنات نے جنگ صفین سے مراجعت فرمائی، واپس لوٹے، تو حضور نے یہاں ہی رات کو قیام فرمایا تھا۔ بھائی جان شاہ زمن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں بھی اس سفر میں اپنے بابا جان کے ہمراہ تھے، تو بابا جان نے میرے بھائی جان کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے آرام فرمانا ہے۔ بھائی جان حسب حکم بیٹھ گئے۔ ابا جان ان کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ میں بابا جان کے قدموں میں کی طرف بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بابا جان روتے ہوئے اٹھے۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا کوئی ہولناک خواب دیکھا ہے جسے آپ دیکھ کر گھبرا گئے؟ ابھی تو آپ سوئے تھے، ابھی آپ روتے ہوئے خواب سے بیدار ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ زارو قطار رونے لگے اور فرمایا بیٹا حسین، میں نے اس میدان کربلا میں ایک بہت بڑا خونی دریا دیکھا ہے جس میں میرا نور العین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ غوطے کھا رہا ہے۔ اے بیٹا حسین، تمہاری نظر اچانک ہم پر پڑ جاتی ہے، تم پھر مجھ سے فریاد کرتے ہو کہ ابا جان مجھے اس بحر ناپید کنارے سے بچائیں اور مجھے پار لگائیں۔ یہ سن کر میں تمہیں تلقین صبر کرتا ہوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں وہ تلاوت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تلقین کرتا ہوں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ اے بیٹا صبر کرو اور خدا سے اجر حاصل کرو۔ بیٹا علی اکبر، میں یہاں خدا اور رسول کے حکم کی تعمیل اور بابا جان کے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ میدان کربلا ہے، یہ میرا دارالامتحان ہے جس کا خاکہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ خواب تھا، آپ پہلے ہی جنگ صفین سے جب لوٹے ہیں تو یہ خواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دکھا دیا گیا اور خبر دے دی گئی امام حسن و حسین دونوں کو ہی، اور یہ خبر گاہے بگاہے ملتی رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ تقدیر میں تھا۔ تو اب جو ہے فوج یزید کے جو افسر ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر روک لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، اور یہ کتنے بزدل ہیں کہ یہیں پر اپنے خیمے گاڑ لیے ہیں انہوں نے، اور آب فرات سے ہم نے نہر فرات سے ان کو دور کر دیا ہے، اور انہوں نے نہر فرات سے دور جا کر اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں۔ تمام جو کوفی ہیں، یہ یزیدی لشکر جو ہے یہ خوش ہو رہا ہے کہ اب فرزندان رسول کو شہید کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عباس کو کہ بھیا ان کی بات کسی حد تک تو صحیح ہے، گرمی بڑی شدت سے پڑ رہی ہے، میدان کربلا میں دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا، دوسرا ریگستانی علاقہ جو رات کو تو کسی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر دن کو یہ آتش کدہ بن جاتا ہے، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا پیاس برداشت کرنا کسی حد تک بہت دشوار ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس کر فرماتے ہیں کہ یا ابنا رسول اللہ، اگر تھوڑے دیر آپ تشریف نہ لائیں تو میں اپنی شمشیر سے جو ہے ان سارے لوگوں کا کلا کما کر دوں اور ان سب کو میں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضور ان کے دم تو ویسے ہی خشک ہو رہے تھے اور وہ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے شیر کے آگے بکری کانپتی ہے، وہ بھکتیاں کیسا کس سکتے ہیں، وہ تو حضور کا ہزارہ بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر فرزندان رسول رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہ لاتے تو پھر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو راہ عدم دکھا کر ان کو واصل جہنم فرما دیتا۔ اگر حضور نہ فرماتے تو ہم خیمے کب وہاں سے اٹھانے والے ہوتے۔ اور ان کا جو گورنر ہے اگرچہ وہی کیوں نہ یہاں پر آ جاتا، اس پر سے امام حسین نے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ خیموں کی ترتیب بہت ہی اچھی ہے، تمام خیمے اس طرح نظر آئیں جیسے ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے، اندر آنے اور باہر جانے کا راستہ بھی ایک ہو، یہ سب سے اچھا ہو کہ خیموں کے چاروں طرف خندق کھود کر لکڑیاں بھر دی جائیں، بوقت ضرورت ان کو آگ لگا دی جائے گی اور ہم خیمے اہل بیت سے بے فکر ہو کر دشمنوں سے مارکا کرتے رہیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت زینب جو ہیں وہ یہ باتیں سن رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان سنا ہے کہ آپ کو عمر بن سعد جو لشکر یزید کا کمانڈر ہے اس نے بلایا تھا
کہ آؤ آ کر مسالے بیت پر جو ہے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو آپ اور جو عمر ہے، عمر بن سعد، اس کے درمیان کیا بات طے پائی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کے دلوں سے عظمت رسول اللہ نکل چکی ہے اور محبت اہل بیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے طالب ہیں، یزید نے اسے حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ اسی حرص میں اندھے ہو رہے ہیں۔ دنیا دار ہر لحاظ سے یعنی کہ منکر ہوتے ہیں، دن رات فضول کاموں اور باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں، میری پیاری بہنوں، مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے نبھا جانی، ایک الگ ہے، وہ ذمہ داری ہے انسان پر۔ لیکن ایک ہے کہ خود کو دنیا میں لگا دینا، دنیا کی لالچ، ہرس اور ہوس اپنے سینے میں بسا لینا۔ جب انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کا خوف نکل گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دل میں نہ رہی، دنیا ہی دنیا دل میں بس گئی، پھر اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت کیسے دل میں آ سکتی ہے، کیسے سینے میں آ سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے بیت یزید کے لیے مجبور کرتا رہا اور کہتا ہے کہ خدارا آپ بچوں اور مستورات پر رحم فرمائیں، تمام فرزندان رسول اور دختران رسول بطول پیاس سے مرجھا جائیں گی، گرمی کا موسم ہے، میدان کربلا ایک آتش کدہ بنا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے امام علی مقام کہ اے بہن، میں نے صاف انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں۔ یہ دیکھو میرے پاس تمہارے 1000 سے زائد مہر شدہ خطوط موجود ہیں، پہلے تم نے ہماری بیعت کر لی، پھر بھیا مسلم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بچوں کو شہید کر ڈالا، اب ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھے اجازت دو تاکہ میں مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہو جاؤں، اگر پھر بھی تمہیں کوئی خطرہ ہے تو میں اپنے بچوں کو لے کر کسی اور ملک میں آباد ہو جاتا ہوں، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر مجھے کسی جنگی محاذ پر بھیج دیا جائے، اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں خود مسئلہ بیت جو ہے اس پر گفتگو کر لوں گا۔ تو عمر نے عبید اللہ بن زیاد کو مطلع کیا، اس نے جواب دیا کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات منظور نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد، کیونکہ اس کو 2 ہی باتیں کہی گئی تھی، یا تو اس کو یزید کی بیعت پر ان کو مجبور کیا جائے، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو وہی قتل کر دیا جائے۔ یہ 2 باتوں کا حکم دیا تھا اور گورنر کوفہ بنایا تھا اس کو۔ اس لیے جو عبید اللہ بن زیاد ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی بات منظور نہیں کی، اور حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کی بیعت کریں گے تو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب، میں نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ بیعت یزید تو مجھے ہرگز منظور نہیں، البتہ جنگ منظور ہے، جب چاہو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے زور آزمائی کر کے دیکھ لو۔ حسینی موقف کو یعنی کہ یوں بیان کیا گیا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت امام ثقلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اور با اختیار بادشاہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا دین اور دین متین کے لیے مضبوط سہارا ہیں۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے راہ حق میں سر اقدس کو تو پیش کر دیا، مگر بیعت کے لیے یزید پلید کی ناپاک ہاتھوں میں اپنے مقدس ہاتھ نہیں دیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ توحید و رسالت کی عمارت کی بنیاد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت زینب نے تمام جو باتیں سنی، جو عمر بن سعد سے مکالمہ ہوا تھا، اس پر فرمانے لگی کہ آپ کے یار غار حبیب بن مظاہر جو بچپن کے کلاس فیلو ہیں، انہیں بھی کوفہ سے خط بھیج کر بلایا جائے، ورنہ تمام عمر انہیں صدمہ ہی رہے گا۔ امام: ہاں بہن، یاد تو مجھے بھی تھا مگر وقت نہیں ملا، خیر میں بھی خط لکھتا ہوں۔ سنا ہے کہ کوفہ میں بہت ہی سخت پہرا ہے، پہلے بھی ان ظالموں نے ہمارے 2 حسینی قاصد شہید کر ڈالے ہیں، میں ابھی قاصد بھیجتا ہوں۔ پھر آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اے حبیب، یہ خط کیسا ہے جسے پڑھ کر تم اس قدر خون کے آنسو رونے لگے ہو؟ خیر تو ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟
تو جب خط پہنچا تو حبیب اپنی بیگم سے فرمانے لگے یہ خط مبارک نواسہ رسول جگر پارہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ میدان کربلا میں ہیں، تمام فرزندان رسول اور دختران بطول بھی ہمراہ ہیں، وہ مجھے میدان کربلا میں بلا رہے ہیں، میں ان کی مظلومی کا حال پڑھ کر رو رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہیں کہ مجھے بڑا افسوس کہ یہ ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ یزیدی گروہ ہے اس قدر بے ایمان ہو گیا ہے کہ اپنے رسول کے نواسے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، جلدی سے دربار حسینی میں جا کر حاضر ہو جائیں، آپ ہماری پرواہ نہ کریں، جو مصائب بھی ہم پر آئیں گے آپ اس پر صبر کریں گے۔ اب جو حبیب ہیں وہ جلدی سے تیار ہوتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جلدی میرا گھوڑا لے کر چلو اور کوفہ کے دروازے پر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ غلام کہتا ہے کہ آقا اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے، اگر دیر کرتے تو میں خود نصرت امام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تیار ہو جاتا تاکہ جلدی میدان کربلا میں پہنچ جاؤں۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے غلام کو پیچھے بٹھایا اور خدمت امام میں فوراً حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالک یا حبیب کہا۔ حبیب فرماتے ہیں کہ کوفیوں نے کیا کیا، یہ لوگ تو پہلے ہماری بیعت ہوئے، اب تلواریں لیے سامنے کھڑے موت کی دھمکی دیتے ہیں اور بیعت یزید کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ تو یا ابن رسول اللہ آپ ان کی گیدڑ بھپتیوں میں نہ آئیں، آپ تو ڈرنے والے ہی نہیں ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں بھیا آپ کس سے کلام فرما رہے تھے، آپ بڑے مسرور خاطر نظر آتے ہیں، کیا آپ کی جان نثار وفادار غازی اور مجاہد اعظم حبیب تو نہیں آ گئے، معلوم تو یہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہاں مائی جا، ابھی میں حبیب سے ہی کلام کر کے آیا ہوں، وہ ابھی آئے ہیں، میں نے تمہارا بھی سلام کہہ دیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے بہن تمہارا سلام سنا تو ادب سے گردن جھکا دی اور رونے لگے، میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ دختر رسول نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام پھر حسینی اجلاس بلاتے ہیں حضرت حبیب کے آنے پر۔ امام پاک فرماتے ہیں کہ اے بھیا عباس، آپ تمام عوان و انصار کو اطلاع کریں کہ تمہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد فرماتے ہیں، وہ تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے سب تشریف لے آئے، کیونکہ سب اپنے خیموں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت عباس نے جا کر سب کو مطلع فرمایا اور جب سب جمع ہو گئے تو ان سے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ہماری جو عمر ہے، اب ساری بات چیت ہماری ختم ہو چکی ہے۔ وہ گورنر کوفہ کی طرف سے ان دونوں تمام فوج کا انچارج ہے اور کربلا میں میرے مقابل سے اسے ہی منتخب کیا گیا ہے۔ وہ مجھے بیعت یزید کے لیے مجبور کرتا تھا مگر میں نے صاف انکار کر دیا ہے اور اب میں وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں نواسہ رسول ہو کر اپنے نانا جان کی امت کی باغ دوڑ ایک فاسق و فاجر شارب الخمر جو شرابی ہے، زانی ہے، اس کے ہاتھ میں دے دوں، یہ ناممکن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر کوفہ کو مطلع کر دیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے اسے حکم دے دیا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شہنشاہ امیر المومنین یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ان سے جنگ کی جائے اور تمام جو خیمے ہیں ان میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچایا جائے۔ میرے نانا جان علیہ رحمہ اس شعر میں قلم بند کرتے ہیں کہ گھوڑے پئیں کتے پئیں منع نہ کیجیو، گھوڑے پئیں کتے پئیں منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اے عمر، اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی، جیسا کہ مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تو راتوں رات کو تنہا جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور خوب حسن عقیدت کا اظہار کرتا ہے، تو مجھے فوراً معطل کر کے شمر کو فوجی کمانڈر مقرر کر دیا جائے گا۔ اے عباس، اب یزیدیوں سے جنگ چھڑنا لازمی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمام عوان و انصار کو بلا کر انہیں اپنی بیعت سے آزاد کر دوں۔ یہ لوگ جہاں بلا وجہ شہید ہو جائیں گے ان کے خاندان اور گورنر کوفہ فوراً قید کر لے گا،
ان کے خاندانوں کو اور ان کی تمام املاک ضبط کر لے گا۔ یہ تمام مصیبتیں ان پر میری وجہ سے آئیں گی۔ بھیا تمہیں معلوم ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول کے سوا کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے خود ملائکہ کرام اور جنات کی اعانت کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ مختار ہیں، آپ بھی ان کی یعنی کہ آپ ہی ان کو میں بلاتا ہوں، مگر جہاں تک میرا ذاتی خیال اور تحقیقی تجربہ ہے، تجزیہ ہے، وہ یہی ہے کہ اعوان و انصار کے جنگ کے عزائم بہت بلند ہیں۔ وہ یزیدی لشکر کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ حضور کے قدوم میں ممینت و لزوم پر فدا ہونا ابدی زندگی تصور کرتے ہیں۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور نے انہیں مارکہ کربلا کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ خیر میں بلاتا ہوں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے، سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ امام جو ہیں وہ خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے وفادار مجاہدوں، اے جانثار غازیوں، اے میرے اعوان و انصار، اللہ کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، میں نے آج تمہیں اس خصوصی اجلاس میں بلانے کی اس لیے تکلیف دی کہ گورنر کوفہ نے عمر کو حکم دیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی ہیں ان سے جنگ کی جائے اور اسے اس کی تمام عزیزان و عوان سمیت شہید کر کے تمام کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ بھیج دیا جائے، تمام دختران رسول کو قید کر لیا جائے۔ اے میرے جانثارو، میں تمہیں اپنی بیعت سے بخوبی آزاد کرتا ہوں۔ تم رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ تم یہاں شہید ہو جاؤ گے اور تمہارے تمام خاندان کو وہاں قید کر لیا جائے گا۔ تمہاری املاک یزیدی فوج کو انعام میں دے دی جائیں گی۔ وہ دیکھو میں نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ کر تمام چراغ بجھا دیے ہیں، تمام لائٹیں بجھا دی ہیں اور خود اپنے منہ پر چادر لے لی ہے تاکہ جاتے ہوئے تم لوگوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت محسوس نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اے حبیب بن مظاہر، اے ظہیر بن قیس، اے مسلم بن اوسجہ، اے بریر حمدانی، اے وہب بن عبداللہ، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اپنے ہمراہ تمام انصار کو لے جاؤ۔ خدا کی قسم میں بروز حشر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ تم نواسہ رسول کے لیے اپنی جانوں، خاندانوں اور اپنی املاک کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جاؤ، نکل جاؤ، اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ حافظ، میری ایک جان راہ حق میں گر تن سے نکل جائے، میری ایک جان راہ حق میں گر تن سے نکل جائے، بلا آئی ہوئی سر سے تمہارے آج ٹل جائے۔ تمام اعوان و انصار خاموشی سے اپنے امام کی تقریر پر پرتاثیر سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انصار نہیں بلکہ بے جان تصویریں ہیں جو اپنے امام کا حیرت سے منہ تک رہی ہیں۔ یہ کلمات نہ تھے بلکہ تیر و خنجر اور شمشیر و نیزے تھے میری پیاری بہنوں، جو ان کے دلوں کو چیرتے ہوئے پار ہو گئے۔ آخر رو رو کر لرزہ براندام ہوتے ہوئے قدموں پر دیوانہ وار گرے اور اپنے امام کے قدم چوم کر دست بستہ عرض کرنے لگے کہ جہاں جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر۔ انصار جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، کیا حضور کو ہماری وفاداری پر اعتماد نہیں؟ کیا ہم حضور کے جانثار نہیں؟ کیا ہم حضور کے وفادار اور عاشق زار نہیں؟ یا ابن رسول اللہ، یہ ایک جان کیا اگر 1000 جانیں ہوں تو ہم آپ پر قربان کر دیں۔ آپ امام دو جہاں ہیں، آپ امام دو جہاں کے قدموں پر ہم قربان ہو کر حیات جاودانی کا تصور کرتے ہیں جو اس دنیاوی زندگی سے بدرجہ ہا بہتر ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس وقت یہ تصور تھا اور اس وقت یہ جذبات تھے تمام اصحاب کے۔ بھلا کیا ہم حضور کو نرغہ اعداء میں چھوڑ کر، دشمنوں میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم گھروں میں رنگ رلیاں منائیں اور نواسہ رسول کو تنہا دشمنوں میں چھوڑ کر گھروں کو چلے جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، نہ منہ موڑیں گے۔ ہم آخری وقت تک دشمنوں کے سینے میں نیزے گاڑیں گے اور تلواریں چلائیں گے۔ اگر تلواریں اور نیزے ٹوٹ گئے تو پتھروں سے دشمنوں کو ہلاک کریں گے، یہاں تک کہ ہمارا آخری قطرہ خون بھی دشمنوں کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے بہہ جائے گا۔ اگر ہمیں آرے سے بھی چیرا جائے گا تو ہم دامن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور عرض کریں گے
بچا کر جان اپنی ہم تو میدان سے چلے جائیں، بچا کر جان اپنی ہم تو میدان سے چلے جائیں، اکیلی جان پر سرکار کی ظالم ستم ڈھائیں، اکیلی جان پر سرکار کی ظالم ستم ڈھائیں، سمجھ کر آپ کو دشمن اکیلا حملہ آور ہوں، سمجھ کر آپ کو دشمن اکیلا حملہ آور ہوں، ہماری بزدلی کے تذکرے دنیا میں گھر گھر ہوں، ہماری بزدلی کے تذکرے دنیا میں گھر گھر ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔